وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معصوم بچوں اور اسلامی مائیں اور بہنیں اور میری آواز سننے والے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، خطبہ جمعہ کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے. حاضرین جمعہ، عنوان کا مفہوم یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آخری نبی، پیارے نبی، رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اور آپ جو محبت کرتے ہیں، اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس تعلق سے قرآنی آیات، احادیث اور واقعات اصحاب رسول کے ذریعے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے وضاحت کی جائے گی. اس عنوان کا انتخاب یا اس عنوان کو لے کر حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ ایک مہینے سے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی محبت رسول کے نام پر سال میں ایک مرتبہ جو کچھ ہنگامہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس ہنگامے سے پیدا ہونے والے فساد کے ذریعے جو کچھ ہم اور آپ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، نیوز کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، یہ ہم سب کے لیے، اہل ایمان کے لیے اور انصاف پسند ہندوستانی کے لیے تکلیف دہ بات ہے. آخر یہ جو حالات پیش آئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ کیا اسباب ہیں کہ ہمارے مسلمان جو ہے حالات کو سمجھے بغیر، مقام کو جانے بغیر، محبت کے نام پر، دین کے نام پر، رسول کے نام پر، اسلام کے نام پر جو کچھ ہنگامے کر رہے ہیں؟ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسی کا نام محبت ہے؟ کہ یہی تقاضا ہے محبت کا کہ ہم جو ہے سال میں ایک مرتبہ یا بسا اوقات کسی ملعون کے گستاخانہ کلمات کے ہونے پر یا گستاخی کرنے پر جو ہے ہم محبت کا دعویٰ لے کر روڈوں پر نکل آئیں، خود کا نقصان، امت کا نقصان، دین و ملت کا نقصان پہنچائیں اور اسلام کا غلط تعارف کروائیں؟ حاضرین، محبت ہر ایک سے ہوتی ہے. ایک باپ کی محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اولاد کی محبت باپ سے ہوتی ہے، ایک انسان کی محبت، مخلوق کی محبت خالق سے ہوتی ہے اور خالق کی محبت اپنے مخلوق سے ہوتی ہے. بیوی کی محبت شوہر سے ہوتی ہے، شوہر کی محبت بیوی سے ہوتی ہے. ایک انسان جو مال کماتا ہے، مال سے محبت ہوتی ہے، اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، اپنی ہر وہ چیز جو اس کے استعمال میں آتی ہے اس سے وہ محبت کر بیٹھتا ہے اور اس سے محبت ہوتی ہے. لیکن ان تمام محبتوں کے تقاضے الگ اور ان تمام محبتوں کے درجات الگ. باپ بیٹا محبت کرتے ہیں، اس کا ایک الگ مقام ہے. باپ بیٹی محبت کرتے ہیں، اس کا ایک الگ مقام ہے. بھائی بہن محبت کرتے ہیں، اس کا ایک الگ درجہ ہے.
بیوی اور شوہر محبت کرتے ہیں اس کا ایک الگ درجہ ہے، لیکن محبت کا سب سے اعلیٰ جو درجہ ہمیں دینی ہے، اہل ایمان ہونے کے اعتبار سے، مومن اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے، وہ محبت کا حقدار اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہماری محبتوں کا کوئی حقدار ہے، ہماری محبتوں کا سب سے اعلیٰ معیار پانے والا کوئی ہے تو وہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کتنی محبت ہونی چاہیے؟ محبت ہم اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں، تھوڑا چیک کر لیتے ہیں، اپنے ایمان کا جائزہ لے لیتے ہیں، کیا یہ ہماری محبت نعرے بازی تک ہے؟ کیا یہ ہماری محبت صرف زبان کی حد تک ہے؟ کیا یہ ہماری محبت سالانہ ہے؟ کیا یہ ہماری محبت کسی گستاخانہ کلمات کے کہنے پر اس گستاخ کے خلاف ہماری نعرے بازی کے حد تک ہے؟ محبت کتنی ہونی چاہیے؟ محبت اپنے آپ سے سوال کرے کہ ہم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی سے کہہ بیٹھا، اے اللہ کے نبی، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ نبی نے پوچھا کتنی محبت؟ عمر بن خطاب نے کہا، اپنی جان کے سوا آپ سے بڑھ کر کوئی چیز میرے پاس محبوب نہیں، یعنی اپنی جان سے اپنی جان کے علاوہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تب تو عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں، تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ عمر نے کیا کہا؟ میری جان کے سوا جتنی چیزیں ہیں ان سب سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی نے فرمایا عمر تب تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، نبی نے کیا کہا؟ تمہاری جان سے بڑھ کر اگر میری محبت نہ ہو تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ عمر نے کہا اللہ کے نبی اگر ایسی بات ہے تو پھر ابھی میں کہتا ہوں میری جان سے بڑھ کر آپ سے میں محبت کرتا ہوں۔ میری دولت، میرا سب کچھ، میری جائیداد، میرا گھر، میرے عزیز و قریب، میرے والدین، میری بیوی بچے، میرا جاہ و منصب، ساری کی ساری چیزیں ہیچ ہیں آپ کی محبت کے سامنے میں اپنی جان کو بھی نچھاور کروں گا۔ نبی نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہے، اب تمہارا ایمان مکمل ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ محبت کتنی ہونی چاہیے؟ محبت کا دعویٰ ہم اور آپ کرتے ہیں۔ میرے اس بیان کو ہمارے دیگر مسلمان بھائی آئندہ سنیں گے، میرا سوال ان سے بھی ہے، اپنے دل کے اندر جانچے اور اپنے دل سے سوال کرے، اپنے ضمیر کو کھنگالے اور اپنے ضمیر سے سوال کرے کہ آخر میں اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہوں، میرے نبی کی محبت میرے دل میں کیسی ہے، میرے نبی کی محبت کتنی ہونی چاہیے تھی، میں نے کتنا رکھا ہے۔ میں نے حدیث پیش کی، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی خاتون مومنہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہارے نزدیک میرا مقام یہ نہ ہو جائے، تمہارے ماں باپ، تمہاری آل و اولاد سے بڑھ کر میری محبت نہ ہو جائے، ہماری آل و اولاد سے بڑھ کر، ہمارے والدین سے بڑھ کر نبی کی محبت ہمارے دل و جان میں ہونی چاہیے۔ قرآن نے کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ آپ کی محبت کتنی ہونی چاہیے، آپ کی محبت کتنی ہونی چاہیے۔ سوچو تو صحیح کہ کتنی محبت ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے ان کان آباؤکم، تمہارے باپ دادا ہو، تمہارے آبا و اجداد ہو، وہ ابناؤکم، تمہاری آل و اولاد ہو، تمہارے بیٹے ہو، تمہاری بیٹیاں ہو، وہ اخوانکم، تمہارے بھائی بہنیں ہو، وہ عشیرتکم، تمہارے عزیز و قریب ہو، تمہارے خاندان اور قبیلے والے ہو، اور تمہاری دولت ہو، تمہارا مال ہو، وہ اموال اقترفتموها، وہ تجارت تخشون کسادها، وہ تمہارا بزنس، وہ تمہاری تجارت، وہ تمہارا کاروبار، وہ تمہاری دولت جس کو تم کماتے ہوئے اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں نقصان نہ پہنچ جائے، تمہیں خدشہ چھایا ہوا رہتا ہے کہ کہیں کسی طرح کا نقصان نہ ہو جائے،
اس قدر تمہاری تجارت، تمہارے آبا و کہ وہ تمہارے عالیشان گھر، وہ تمہارے محلات، وہ تمہارے مکان جس کے اندر تم عیش و آرام کے ساتھ رہتے ہو، یہ سب کچھ کیا تمہیں پسند ہے یا اللہ کے رسول کی محبت پسند ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، ماں باپ بھی ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، آل و اولاد بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، تجارت بھی ہے، مکان اور بنگلہ بھی ہے۔ اب سوال ہم اپنے ضمیر سے کریں کہ ان تمام چیزوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی سے محبت ہم کتنی کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی محبت ہم کتنی کرتے ہیں؟ محبت کا دعویٰ ہماری زبانوں پر ہے، محبت کا دعویٰ ہماری زبانوں پر ہے، لیکن جب ہم جائزہ لیتے ہیں قرآنی آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، تو ہم ہر اعتبار سے جو ہے اپنے آپ کو زیرو پاتے ہیں، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو نامراد اور ناکام پاتے ہیں کہ ہماری یہ محبت ہماری زبان کے حد تک ہے، ہماری یہ محبت ہماری صرف نعرے بازی کے حد تک ہے، ہماری یہ محبت صرف جو ہے جھنڈے اور کنڈوں کے حد تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ لہٰذا محبت کتنی ہونی چاہیے؟ قرآن کی ایک آیت میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی، عمر فاروق کا واقعہ پیش کیا، محبت کیسی ہونی چاہیے۔ غزوہ احد کا معاملہ ہے، غزوہ احد کا معاملہ ہے، آپ علیہ السلام پہلے فتح پائی ہوئی غزوہ بعد میں شکست میں تبدیل ہو رہی ہے اور اچانک دشمن حملہ کر دیا ہے، اور آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ نبی علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، صحابہ نڈھال ہیں، صحابہ اپنی جگہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ چلو ابھی جنگ کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام باقید حیات ہیں۔ پھر جذبہ آیا، پھر شوق آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان ہوا، ہے کوئی جو میری حفاظت کرے، میرا ڈھال بن کر رہے، میں اسے جنت کی خوشخبری سناؤں؟ کون ہے جو میری حفاظت کرے؟ آپ علیہ السلام کے اس اعلان پر ایک صحابی آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ہر آنے والی تیر لگ رہی ہے، ہر آنے والا نیزہ لگ رہا ہے، زخموں کا یہ حال کہ جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں جہاں ایک اور تیر لگ سکے۔ مؤرخین نے لکھا کہ قریب 100 سے زائد 90 سے زائد جو ہے تیریں آ کر اس صحابی رسول کو لگی، لیکن قربان جائیں اس صحابی کی محبت پر، قربان جائیں اس صحابی کی محبت پر، ایک لمحہ وہ وہاں سے نہیں ہٹے، نبی سے کیا ہوا وعدہ آخری دم تک انہوں نے نبھایا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت کا ثبوت۔ رفتہ رفتہ 100 کے قریب زخم لگ گئے، تیر لگ گئے، اور جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں جہاں سے خون نہ رستا ہو اور خون نہ ٹپکتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پر ان کا سر رکھا گیا اور وہ جام شہادت نوش کرے۔ کون سی محبت کا دعویٰ ہم کر رہے ہیں؟ صحابہ نے جو محبت کی، کیا اس محبت کا عشر و عشیر، کیا اس محبت کا 10واں حصہ بھی ہم پیش کر سکتے ہیں؟ کیا اس محبت کے میم تک ہم پہنچ سکتے ہیں کہ اس قدر نعرے بازی، اس قدر ہنگامہ بازی کہ اسلام کے تعلق سے غلط تصور ہم اور آپ دے رہے ہیں؟ محبت کتنی ہونی چاہیے؟ محبت کتنی ہونی چاہیے صرف اسی کو بتاتا چلوں تو یہ جمعہ کا وقت کافی نہ ہوگا، یہ جمعہ کا وقت کافی نہ ہوگا۔ جتنی آیات اور جتنی احادیث اور جتنے واقعات ہیں، بس میں نے آپ کے سامنے 2 چند مثالیں دی۔ قرآن کی آیت تو آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کی گئی کہ آپ کے آبا و اجداد، آپ کے آل و اولاد، آپ کی بیوی بچے، آپ کی دولت، آپ کی تجارت، آپ کا بزنس، آپ کا جاب، آپ کا گھر، سب کچھ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں ہیچ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور حضرت عمر فاروق نے جب کہا کہ میری جان سے زیادہ، میری جان کے علاوہ ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے، تو نبی نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہاں جتنے مصلی ہیں آپ سب جو ہے محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں، نہیں، آپ میں سے سینکڑوں کی تعداد میں اپنی جگہ محبت رسول کے تقاضوں کو عمل کرنے والے ہوں گے، لیکن یہ جمعہ کا موقع ہے، اس مناسبت سے
میری گفتگو کو دوسروں تک پہنچانا، اور دوسروں کے تعلق سے بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہنگامہ آج ہمارے ملک میں ہو رہا ہے وہ قابل افسوس ہے۔ حاضرین، محبت صرف دعوے کا نام نہیں ہے، محبت جو ہے تقاضے بھی ہیں۔ ایک بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے، ایک باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، بحیثیت باپ اپنے اولاد کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اس کے کھانے پینے کا، اس کی تعلیم و تربیت کا، اس کے اخراجات کا، اس کی خواہشات کا، اس کے رہن سہن کا، گویا محبت کا تقاضا ہے کہ باپ پوری کر رہا ہے۔ بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے تو بیٹا جو ہے باپ کے محبت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ادب کا، احترام کا خیال کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اس کے ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اس کی حکم عدولی نہیں کرتا ہے، اس کے آرام کا خیال کرتا ہے، اس کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرتا ہے، اس کے تمام چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو ہر ایک محبت اپنی جگہ تقاضے لے کر آتی ہے۔ صرف محبت کا نام لینے سے محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہوتا ہے۔ حاضرین، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ گزشتہ مہینہ 12 ربیع الاول کا مہینہ گزرا تو اس میں جو ہے سالانہ محبت کا تقاضا روڈوں پر نکل آنا، بڑے بڑے جلوس کر لینا، اس کا نام محبت سمجھا گیا۔ اب یہ رفتہ رفتہ دینی مسئلے سے ہٹ کر سیاسی مسئلہ بن گیا ہے۔ لاکھوں روپئے، کروڑوں روپئے اس کے اندر پیسوں کی فضول خرچی کے علاوہ روڈوں پر نکل آنا، ہنگامہ کرنا، تماشا کرنا، یہ سب کچھ گویا دین اور ایمان کا حصہ سمجھا گیا، دین اور ایمان کا حصہ سمجھا گیا۔ وہ نوجوان جو اس دن ریلی میں نکلتے ہیں، جلوس میں نکلتے ہیں، کس قدر ہنگامہ ہوتا ہے، اخلاقیات کا پاس و لحاظ نہیں ہوتا ہے، بڑے چھوٹے کا ادب و احترام نہیں ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، مرد و زن کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے، اور بیماروں کا، مسلم بیماروں کا، کمزوروں کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے۔ گویا جلوس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب اس دن ہر چیز حلال ہو گئی، ہر چیز حلال ہو گئی۔ روڈ پر کھڑا ہونے والا غیر مسلم ہمیں دیکھ کر افسوس کرتا ہے، روڈ پر کھڑے ہو کر ہماری حفاظت کرنے والی پولیس جو ہے وہ افسوس کا اظہار کرتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے ہنود کا معاملہ ہو گیا ہے کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، رسول کون تھے، رسول کی سیرت کیا تھی، رسول نے کیا تعلیم دی، اور یہ مسلمان روڈوں پر نکل کر کیا ہنگامہ کر رہے ہیں۔ اس دن سب کچھ حلال سمجھا جا رہا ہے۔ رفتہ رفتہ نہ جانے نبی کی پیشن گوئی آج ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، تم اہل کتاب کے نقش قدم پر چلو گے۔ اہل کتاب اگر بل کے اندر گھس گئے تھے تو تم بھی گھسو گے۔ اور عیسائیوں کا دیکھا دیکھی گویا برتھ ڈے مناتے مناتے 1500 سال کا جو ہے میلاد منایا گیا۔ حاضرین، کتنے ایسے نوجوان تھے جن سے نبی کے والد کا نام پوچھا گیا، نبی کے والدہ کا نام پوچھا گیا، نبی کے بیوی امہات المؤمنین کے نام پوچھے گئے، نبی کا صحیح نام پوچھا گیا، کہاں کس کا جواب تھا؟ کیا اسی کا نام محبت تھا؟ کیا اسی کا نام ایمان تھا؟ کیا اسی کا یہی جو ہے محبت کے دعوے دار ہونے کا ہے کہ نبی کی تعریف نہیں معلوم، نبی کی سیرت نہیں معلوم، نبی کا خاندان نہیں معلوم، نبی کا قبیلہ نہیں معلوم، نبی کے اخلاق نہیں معلوم، نبی کی تعلیمات نہیں معلوم۔ سوشل میڈیا کے سامنے جب ان نوجوانوں سے سوال کیا جا رہا تھا تو پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ کیا، پوری دنیا دیکھتے ہوئے ہنس رہی تھی کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کیسے پیروکار ہیں، یہ کیسے محبت کے دعوے دار ہیں، یہ کیسے متبع رسول ہیں کہ انہیں ان کے نبی کا نام نہیں معلوم، انہیں ان کے نبی کے باپ کا نام نہیں معلوم، انہیں ان کے نبی کی تعلیمات نہیں معلوم، انہیں ان کے نبی کے اخلاق نہیں معلوم۔ میرے بھائیو، کیا ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو؟ دین سے اس قدر دور، نبی کے تعلیمات سے اس قدر دور، نبی کی سیرت سے اس قدر دور، اور سال میں ایک مرتبہ جھنڈا لے کر نکل جانا، ریلی نکالنا، گاڑیوں پہ ناچنا، ہنگامہ کرنا، ویڈیوز بنانا، ناچ گانا لگانا، ڈی جے لگانا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک جانب یہ حال ہمارے اپنے شہروں کا، دوسری جانب خون کے آنسو رلا دینے والے واقعات شمال ہند میں۔ اے لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لفظ بھی ہمارے نبی کے ساتھ جوڑ سکتا ہے کوئی ایمان والا؟ کہ لفظ جو ہے، اے لو کا لفظ جو ہے، یہ کیا نبی کے شان کے
نبی کے شان کے برابر ہے؟ کہ نبی کے شان کے ساتھ یہ لفظ جڑ سکتا ہے؟ کہ نبی کے شان کے ساتھ یہ ورڈ جوڑ سکتے ہیں؟ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ کس قدر گندا ہے کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کے نام مبارک کے ساتھ جو فوٹو لگائی گئی محبت کی علامت کے طور پر، ہمارے نوجوانوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو فوٹو تصویر کے اندر لگائی جاتی ہے محبت کے نام کی علامت، وہ کوئی دل کی تصویر نہیں ہے، وہ کوئی دل کی تصویر نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دل دیکھا ہوگا؟ حقیقت میں وہ گندی تصویر ہے جو تو پہلے خود ہمیں ایمان والوں کو کسی بھی جگہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ جائے کہ نبی کے نام کے ساتھ ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آپ اہل و محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے پوسٹر لگائے، کسی نے اکھاڑ دیا، FIR درج کیا گیا، لاکھوں سینکڑوں مسلمان سڑکوں پر نکل آئے، ہزاروں کی تعداد میں ہنگامہ ہوا۔ کس کا نقصان ہوا؟ کون سے لیڈر کا نقصان ہوا؟ کیا گیا؟ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ سبوں کی تعداد میں جیلوں کے اندر سڑ گل رہے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم جس ملک میں ہیں، جس قانون کے تحت ہیں، اس قانون کے تحت آپ ایک مرتبہ جیل کو جاتے ہیں تو آپ کی پوری لائف خراب ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کے پیچھے آپ کے آل و اولاد نہیں؟ کیا آپ کے سروں پر آپ کے ماں باپ کی ذمہ داری نہیں؟ کیا آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ایک اچھے شہری بنے؟ کیا آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ایک اچھے تعلیم یافتہ بنے، نبی کے سچے محب بنے، اللہ کے دین کے داعی بنے؟ آپ کو مرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو زخم کھانے کی ضرورت نہیں ہے دین کے نام پر، آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے دین کے نام پر۔ آپ کو ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا مومن، ایک اچھا متبع رسول بننے کی ضرورت ہے، اور اسی بات کی تعلیم اسلام ہمیں اور آپ کو دیتا ہے۔ محبت کے تقاضے یہی ہیں کہ سبوں کی تعداد میں گھر گرا دیے گئے، سبوں کی تعداد میں جیل میں ڈال دیے گئے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا پیر ٹوٹ گیا، ظالم پولیس نے جو کچھ کیا، لیکن اس کا سبب کون بنا تھا؟ کیا اسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی تھی؟ کہ اسلام نے ہمیں اس بات کی اجازت دی تھی کہ ہم جو ہے روڈوں پر نکھروں پر اس طرح نکل کر آئے، خود اپنا ذات کا نقصان، خاندان کا نقصان، قبیلے کا نقصان، مال و دولت کا نقصان، جان کا نقصان، اعضاء جسم کا نقصان اور امت کا نقصان تم نے کیا؟ اور غیر مسلم، وہ ہمارے غیر مسلم بھائی، وہ برادران وطن جو ہم سے محبت کرتے تھے، لیکن ہمارے ان تماشاؤں کو دیکھ کر وہ بھی ہم سے نفرت کرنے لگے۔ میڈیا تو تھا ہی پہلے سے مسلمانوں کا دشمن، اور ہم نے موقع دے دیا۔ سیاستدان تو تھے ہی ہم سے نفرت کرنے والے، پولیس تو تھی ہی ہم سے نفرت کرنے والی، لیکن ہم نے اور موقع دے دیا۔ کیا یہی محبت کے تقاضے ہیں؟ کیا اسی کا نام دین و ایمان ہے؟ کیا اسی کا نام رسول کی سچی اتباع ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آپ سے، اللہ کے نبی آپ سے محبت کرتا ہوں، تو محبت، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کا اگر کوئی دعوے دار ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم اور آپ عملی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ میرا نبی تمہیں جو کچھ دے لے لے۔ جتنے روڈوں پر نکل کر آتے ہیں، جتنے دعوے دار ہوتے ہیں، ان کی شکل و صورت دیکھ لیجئے، ان کے اعمال دیکھ لیجئے، ان کے شب و روز دیکھ لیجئے، حلیے سے، لباس سے، شکل و صورت سے، زبان سے، کھان پان سے، رہن سہن سے، اعمال سے، عبادات سے کہیں سے نظر نہیں آتا کہ یہ پکا مسلمان ہے، یہ پکا مسلمان ہے۔ میرے بھائیو، ہونا تو تقاضا یہ تھا کہ نبی کی ہر بات کے ہم ماننے والے ہوتے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا نبی تمہیں جو کچھ دے دے اسے لے لے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال، ہمارے عبادات، ہمارا لباس، ہمارا کھانا پینا، ہمارا سونا جاگنا، ساری کی ساری چیزیں نبی کی تعلیمات کے مطابق ہوتی۔ نبی کی محبت کا یہ تقاضا اول تھا، یہ تقاضا اول تھا۔ نبی کی محبت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف نعرے بازی کریں، نبی کی تمام تر تعلیمات کے سچے پیروکار بننا چاہیے تھا۔ ہمارے رہن سہن کو دیکھ کر،
ہماری شکل و صورت کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے گفتگو کے آداب کو دیکھ کر سامنے والا ہم سے متاثر ہو اور وہ دشمنی کے بجائے ہم سے محبت کرنے لگے کہ یہ نبی کا سچا پیروکار ہے، یہ نبی کی تعلیمات کا پیروکار ہے۔ کہیں سے کسی ناحیے سے جب ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو تو نہ ہی کسی بھی طریقے سے سوائے یہ کہ اس کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، اس کے علاوہ کہیں سے نظر نہیں آتا کہ مسلمان ہے۔ حاضرین، یہ سب کچھ ہمارے ان جذبات کا نتیجہ ہے جو بغیر کسی علم کے ہم جذبات میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا جوش بغیر ہوش کے ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہمارے اس شہر میں دو سال پہلے بھی بہت بڑا نقصان نوجوانوں کو ہوا، وہ یہ کہ ایک ملعون نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی اور ہم سڑکوں پر نکل آئے۔ گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا کون کرے گا؟ سرطن سے جدا آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ کون سی زمین پر ہیں آپ؟ کس قانون کے تحت جی رہے؟ آپ کا کام ہے سرطن سے جدا کرنے کا؟ کیا آپ کے پاس اختیار ہے؟ آپ کا یہ نعرہ آپ کو کس قدر نقصان پہنچایا؟ رات میں 2-1 بجے گھروں میں گھس کر پولیس جس حالت سے ظلم و زیادتی کرتے ہوئے نوجوانوں کو لے گئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس لیڈر کو نقصان ہوا؟ کس عالم کو نقصان ہوا؟ کس کے کہنے پر آپ نکل کر آئے روڈ پر؟ آپ کو کون اختیار دیا ہے؟ کیا یہاں کا قانون آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ عقل کہاں چلے جاتی ہے؟ یہ سب کم علمی کی وجہ ہے، یہ سب کم علمی کی وجہ ہے۔ آپ جذباتی ہیں، آپ دین کے لیے مر مٹنا چاہتے ہیں۔ دین کے لیے مر مٹنے کی ضرورت نہیں ہے، دین کے لیے جینے کی ضرورت ہے۔ آئیے علماء سے جڑ جائیے، مساجد سے جڑ جائیے، مکاتب سے جڑ جائیے، تعلیم حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیے، رسول کی سیرت پڑھیے، رسول کی محبت کے تقاضے کیا ہیں وہ آپ پڑھیے، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا اخلاق کیا ہونا، آپ کی زبان کیا ہونا، آپ کا رہن سہن کیا ہونا، آپ کے بال کیسے ہونا، آپ کی داڑھی کیسے ہونا، آپ کا لباس کیسے ہونا، آپ کیا کھا رہے ہیں، آپ کیا سو رہے ہیں، آپ کیسی تجارت کر رہے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی کا نام جو ہے محبت ہے۔ محبت صرف جو ہے نعرے تکبیر، نعرے رسالت کا نام محبت نہیں ہے، یہ تو غیر مسلم بھی نعرے لگاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے ڈیبیٹ کے اندر جو ہے بہت سارے غیر مسلم بھائی ہم سے زیادہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے محبت کے دعوے کا اظہار کرتے ہیں، آپ کے اخلاق کا ذکر کرتے ہیں، وہ کھلے عام کہتے ہیں کہ محمد سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں۔ یہ سچی بات ہے، لیکن اس کے دعوے میں، اس کے کہنے میں اور ہمارے کہنے اور ہمارے دعوے میں فرق ہونا چاہیے۔ ہم ایمان والے تھے، ہم سچی محبت کے دعوے دار ہونا چاہیے تھا۔ محبت کا تقاضا ہر اعتبار سے ہمیں اور آپ کو چاہیے، تقاضے بہت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ محبت کرنے کا فائدہ یہ ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ محبت کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ نبی کی ہر سنت سے محبت کرے، نبی کی ہر سنت سے محبت کرے۔ سبحان اللہ، صحابہ نبی کی ہر سنت اور ہر عمل پر عمل کرنے کا کیسا جذبہ رکھتے تھے۔ کسی صحابی نے دیکھا کہ نبی کا یہ بٹن کھلا ہوا ہے، انہوں نے نبی کی سنت کی محبت میں، نبی کے اس لباس کی ادائیگی میں ساری زندگی اس بٹن کو کھلا رکھ دیا۔ کسی صحابی نے دیکھا کہ نبی سفر کی حالت میں جاتے جاتے فلاں جگہ بیٹھ کر جو ہے طہارت کیا تھا، تو اس راستے سے جب بھی اس صحابی کا گزر ہوتا، طہارت آئے یا نہ آئے، نبی کی محبت میں وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ کسی صحابی نے دیکھا کہ نبی کا یہ عمل تھا۔ آج ہمارے پاس ہزاروں احادیث، ہزاروں واقعات سب کچھ سنے اور سنائے جاتے ہیں، لیکن کہاں ہم نبی کی محبت پر کسی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم میری سنت پر عمل کرو۔ سنت پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی نے کہا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کیا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا انعام کیا چاہیے کہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملے گی، جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے گی۔ یہ ہے محبت کے اظہار کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
محبت کے اظہار کے لیے ضروری تھا کہ صبح سے شام تک ہماری زبانوں پر درود و سلام ہوتا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ آل ابراہیم انک حمید مجید. کل جمعرات کی مغرب سے جمعہ کا ٹائم شروع ہوا. ہم اہل ایمان کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کل شام سے آج تک اب تک اور اب سے جمعہ کا ختم ہونے تک, جمعہ کا ٹائم ختم ہونے تک ہم کتنی مرتبہ درود پڑھتے ہیں. نبی نے فرمایا مجھ پر درود پڑھو, میرا نام آنے پر درود پیش کیا کرو ورنہ سب سے بڑے وکیل بن جاؤ گے. درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار ہے, محبت کا ایک اظہار ہے. جب ہم کسی کی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو پورا دل و دماغ اس کے احسانات تلے دب جاتا ہے کہ اپنے باپ کا نام لیتے ہوئے جب محبت کا تصور آتا ہے تو باپ کی محنت ہمارے آنکھوں کے سامنے آتی ہے. ماں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ماں کی قربانیوں کا پورا نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے. بڑے بھائی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو بڑے بھائی کی قربانی کا اظہار ہمارے سامنے آتا ہے. درود ہمارے زبان پر آئے, نبی کا نام ہمارے سامنے آئے, نبی کا نام ہمارے کان میں سنائی جائے تو ہمیں نبی کی محبت, نبی کی قربانیاں, نبی کی تکالیف, نبی کا ایثار, نبی کا اخلاق, نبی کی تعلیمات, نبی نے ہمارے لیے جو کچھ کیا اس کا نقشہ ہمارے سامنے آنا چاہیے کہ ہم جو ہے بغیر کسی تردد کے, بغیر کسی ڈوٹ کے کہیں کہ یہ ہمارا محسن ہے, یہ ہمارا محسن ہے, اس سے بڑا محسن کوئی نہیں ہے. اس محسن کے حق میں ہم درود پڑھ رہے ہیں. اس تصور کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے. نبی کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ جمعہ میں اول وقت میں آ جاتے, جمعہ کا خطبہ شروع ہو تو چند سر, جمعہ کا خطبہ ختم ہو تو باہر کھڑے ہونے کی نوبت, اور جمعہ کا 1-2 منٹ بڑھ جائے تو ہنگامہ. قرآن نے کہا یا ایوہ, قرآن نے سورہ حجرات نے نبی کا ادب اور احترام, محبت رسول کا تقاضا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو, اونچی آواز سے بات نہ کرو. نبی تو یہاں موجود نہیں لیکن نبی کی بات کہی جائے, نبی کی حدیث سنائی جائے, نبی کا ذکر ہو تو ہمیں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ادب کا معاملہ ہے, احترام کا معاملہ ہے. تقاضا محبت یہی ہے کہ تم خاموش رہو, ادب کے ساتھ رہو, احترام کے ساتھ رہو. بہت سارے تقاضے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم میرے وفادار بن جاؤ. میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم میرے متبع بن جاؤ, میری اطاعت کرو, میری فرما برداری کرو. اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے نبی کی اتباع کی گویا اس نے اللہ کی اتباع کی, اس نے اللہ کی اتباع کی. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور بتائیں کہ ہم کس قدر دعوے دار ہیں نبی کی محبت میں. اللہ نے فرمایا ہمیں اور آپ کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا. آخری حدیث بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت صرف زبانی دعوے کا نام محبت نہیں. نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, الا من ابا. آپ نے فرمایا میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا, میرا انکار کیا. صحابہ نے پوچھا ومن یا ابا, ومن یا ابا. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کا انکار کرنے والا کون ہے, آپ کا انکار کرنے والے سے مراد کون ہے, کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ومن اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کی گویا وہ جنت میں گیا. ومن عصانی, جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے فقد ابا, اس نے میرا انکار کیا, مجھے جھٹلا دیا. تو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اتباع رسول ہمارے اندر ہو, اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر ہو. حدیث آ گئی, رسول نے کہا, اللہ نے کہا, اب اس کے سامنے نہ ہیلے, نہ بہانے, نہ دنیا, نہ دائی, کوئی چیز ہمیں آڑے نہیں آنا چاہیے. کتنی محبت ہونی چاہیے. قرآن نے کہہ دیا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم, کہ تمہارے ماں باپ, تمہارے باپ بیٹا, تمہارے آل و اولاد, تمہارے رشتہ دار, تمہارا بزنس, تمہاری تجارت, تمہارا گھر
سب کچھ نبی کی محبت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، نبی کے محبت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے جنتی بننے کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ ناموس رسالت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جب کہیں بھی کسی بھی طرح کی گستاخی ہو رہی ہے تو دفاع کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں ایک تقاضا ہے، لیکن کیسے کرنا چاہیے، کہاں کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، کون کرنا چاہیے، اس کا علم ہمیں اور آپ کو ہونا چاہیے۔ تقاضے تو بہت ہیں لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اے لو محبت کے نعرے جو لگائے گئے یہ غیر اسلامی ہے، اے لو محمد کے جو بینر بنائے گئے یہ غیر اسلامی حرکت ہے، اے لو محمد کے نام پر جو کچھ فتنہ ہوا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اے لو محمد کے نام سے جو کچھ ہنگامہ کیا گیا اس کا سیرت نبوی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مکے کی زندگی پڑھ لیجئے، نبی کے ساتھ جو کچھ ظلم و زیادتی کی جاتی تھی، صحابہ نے کیا کچھ کیا اور کیا نہیں کیا ہمیں اور آپ کے آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ میلاد النبی جو منایا گیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ 1500 سالہ ہو، 1400 سالہ ہو، 1000 سالہ ہو یا ہر سال کا ہو، میلاد کے نام پر جو جلوس منایا گیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ ائمہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ حنفیوں نے کیا، نہ بریلویوں نے کیا، نہ دیوبندیوں نے کیا، کسی نے نہیں کیا۔ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ شیعہ کی جانب سے ایجاد کردہ عمل ہے، یہ شیعہ کی جانب سے ایجاد کردہ عمل ہے جو کیا جا رہا ہے شعوری یا غیر شعوری طور پر۔ میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا، نوجوانوں تمہاری جان تمہیں پیاری ہونی چاہیے، نوجوانوں تمہیں اسلام پیارا ہونا چاہیے، نوجوانوں تمہیں اسلام کی تعلیمات سے محبت ہونی چاہیے، نوجوانوں تمہیں تمہارے نبی سے سچی محبت ہونی چاہیے، نوجوانوں تمہارے سر پر تمہارے والدین کی ذمہ داری ہے، نوجوانوں تمہارے سر پر تمہارے ملک اور ملت کی ذمہ داری ہے، نوجوانوں تم اپنے آپ کو بناؤ، سوارو، تعلیم یافتہ بنو، اپنے آپ کو کھڑا کرو اور اسلام کے مستقبل کے تم ہی پیروکار ہو اور اسلام کے مستقبل کے روشن مینار تم ہی ہو اور امت، قوم، ملت تم پر اعتبار کیجیے۔ تمہارے جذبات سے تمہاری زندگیاں بھی اور قوم و ملت کو بھی نقصان پہنچے گا، لہٰذا آؤ واپس لوٹ کر میرے نوجوان بھائیوں علماء سے جڑ جاؤ، مساجد سے جڑ جاؤ، دین و ایمان سے جڑ جاؤ اور صحیح معنی میں سیرت کی تعلیم پڑھو اور پڑھاؤ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تم نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، غلط تھا، غلط تھا اور غلط ہے اور غلط رہے گا۔ اس لیے میں آخر میں آپ تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ دوستانہ ماحول میں جہاں جہاں نوجوان اس طرح بھٹک رہا ہے، بہک رہا ہے، اس کو سیدھے راستے پر لانا جتنے یہاں مسلی بیٹھے ہیں ان سب کا ایمانی اخلاقی فریضہ بنتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو سچی تعلیمات سے آگاہی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے نبی کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے۔ اللہ آپ کے نبی کی محبت کے تقاضوں پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دیجئے۔ اللہ آپ کے نبی پر صحیح ایمان لانے والا بنا دیجئے، آپ کے نبی کے اخلاق کو اپنانے والا بنا دیجئے، آپ کے نبی کے اعمال کو اپنانے والا بنا دیجئے، آپ کے نبی کی اتباع کرنے والا بنا دیجئے، آپ کے نبی کی ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیے۔ اللہ جذبات سے بڑھ کر علم حاصل کرنے والا اور علماء کے ساتھ جڑ کر رہنے والا، مساجد اور مدارس سے جڑ کر رہنے والا ہمیں بنا دیجئے۔ اللہ جتنے مسلمان بھائی اللہ آپ کے نبی کے نام پر اللہ پریشان حال ہیں، جیلوں کی سلاخوں میں بند ہیں، اللہ ان کو جیلوں سے نکلنے کی راہیں ہموار فرما دیجئے۔ اللہ جتنے بے گھر ہو چکے ہیں آپ کے نبی کے نام پر اللہ انہیں گھر اور سہارا عطا فرما دیجئے۔ اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائیے۔ اللہ جتنے مسلمان بھٹک اور بہک رہے ہیں اللہ خالص اسلام کی جانب انہیں لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ حرمین کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ
مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما دیجئے اللہ، اہل غزہ پر رحم فرما دیجئے اللہ، فلسطین پر رحم فرمائیے اللہ، حرمین کی حفاظت فرما دیجئے اللہ، زمین پر تمام مساجد اور مدارس کی حفاظت فرمائیے اللہ، ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرمائیے اللہ، ہمارے ملک میں اوقاف کی جائیداد، مساجد، مدارس، قبرستان اللہ تمام کی حفاظت فرمائیے اللہ، ہمارے نوجوانوں کی مال و دولت کی، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائیے اللہ، ہم تمام کے آل و اولاد جو پڑھ رہی ہے اللہ، انہیں ہر طریقے سے کامیابی نصیب فرمائیے اللہ، جن بچوں کے امتحانات ہیں اللہ، امتیازی نمبرات سے انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائیے آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن